دلدادہ انشے سیریل 37واں انشا شارق علی۔ کیش کاؤنٹر بند ہوتا تو ہلکی سی گھنٹی بجتی، ساتھ رکھے شوکیس میں کافی کے لوازمات سجے ہوئے تھے اور پیچھے دیوار پر تصویری مینیو۔ رنگین پھولدار ہیٹ اور بے حد دلکش لیکن کاروباری مسکراہٹ نے پوچھا، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ امریکہ کے سفر کا ذکر تھا اور بیان انکل پٹیل کا، سب ہمتن گوش تھے۔ انکل نے کہا، آرڈر دے کر سیڑھیاں اتری اور تہخانے میں بنے نفیس ریستوران میں جا بیٹھے۔ 2 دریاؤں یعنی پوٹومیک اور شیرنڈوہا کے سنگم پر واقع ویسٹ ورجینیا کا یہ چھوٹا سا قصبہ ہارپرز فیری کہلاتا ہے۔ دریا کے کنارے سرسبز سیلابی میدان میں تاریخی باغ بنایا گیا ہے، ساتھ ہی اوپر پہاڑی کو جاتی ڈھلواں سڑک، جس کے ایک طرف خوبصورت مکانوں کی قطار گویا حسن اور نفاست کا امتزاج، دوسری جانب دکانیں اور چھوٹا سا یہ خوبصورت ریستوران جس میں ہم آ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر پہلے دریا کے کنارے ٹہلتے ہوئے میزبان نے کہا تھا، سنو، لہریں سرگوشی میں اپنے ہیرو کا نام لے رہی ہیں، جان براؤن۔ کون جان براؤن؟ میں نے پوچھا۔ انکل بولے، ایک باضمیر اور بہادر سفید فام۔ امریکی سول وار سے 1.5 سال پہلے 1859 میں اس نے سیاہ فام غلامی، جسے وہ گھناؤنا جرم سمجھتا تھا، کے خلاف پہلے تو کئی سال پرامن جدوجہد کی، پھر مایوس ہو کر ان مظلوم غلاموں کو مسلح کر کے عملی بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ پہلا قدم ہارپرز فیری کے ہزاروں ہتھیاروں سے بھرے اسلحہ خانے پر قبضہ تھا۔ اس نے سوچا، غلام ہاتھوں میں ہتھیار آ گئے تو وہ اپنی جنگ خود لڑ سکیں گے۔ جنوب میں ان دنوں 40 لاکھ غلام تھے۔ اس کا خیال تھا کہ ایک دفعہ آزادی کی مسلح آگ بھڑک اٹھی تو پورا امریکہ اس لعنت سے آزاد ہو جائے گا۔ براؤن اور 21 ساتھی، جس میں اس کے 3 بیٹے سمیت 16 سفید فام اور 5 سیاہ فام شامل تھے، رات کی تاریکی میں اسلحہ خانے پر قبضے میں کامیاب ہو گئے۔ توقع تھی کہ مقامی غلام ان کی مدد کو آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر براؤن اور اس کے ساتھی حکومتی ملیشیا اور مقامی نسل پرستوں کے گھیرے میں آ گئے۔ مقابلہ ہوا تو 2 بیٹے اور کئی ساتھی مارے گئے۔ براؤن اپنے ایک بیٹے اور چند ساتھیوں سمیت ایک انجن روم میں مورچہ بند ہو گیا۔ گھیرا ڈالے ہوئے کمانڈر نے ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ براؤن کے انکار پر شدید حملہ ہوا اور وہ قید کر لیے گئے۔ مقدمہ چلا اور اسے 5 ساتھیوں سمیت، جس میں اس کا بیٹا بھی شامل تھا، باغی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر یہ کہانی پورے امریکہ میں پھیل گئی۔ وہ اس جدوجہد کے پہلے شہید اور ہیرو بن گئے۔ ان کا خواب سب باضمیروں کے دل کی دھڑکن بن گیا۔ صرف 6 سال بعد امریکی خانہ جنگی کے نتیجے میں پورے امریکہ کے غلاموں نے آزادی حاصل کر لی۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔